کتنے لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے؟ اس کو سمجھنا ہے یہ بلڈ پریشر کیا ہے۔ سائنس میں اس کا نام ہائپر ٹینشن ہے۔ بلڈ پریشر کو کیا کہتے ہیں؟ ہائپر ٹینشن، بلند فشار خون۔ یہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ جس نے مجھے دکھ دیا تھا، درد دیا تھا، غم دیا تھا، رنج دیا تھا، تکلیف دی تھی، وہ سامنے نظر آ گیا تو میرے اندر کیا مچے گا؟ اس کو دیکھ کے میں نے جیسے اس کو دیکھا، میرے برین میں پاسٹ کا پڑا ہوا سارے کا سارا، کیونکہ میرے برین نے تو اس کو چھوڑا نہیں، وہ دوبارہ سے ریکال ہو جائے گا۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہوگا اس کی پکچر میرے سامنے آئی، اور اس کا دیا ہوا دکھ، درد، غم، رنج، تکلیف، اذیت دوبارہ سے برین میں کیا ہوگی؟ ریکال ہوگی۔ اور جیسے وہ ریکال ہوگی، وہ سارے کے سارے کیمیکلز اگین جو 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے بنے تھے، وہ دوبارہ پھر ویسے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر میں نے اس کو لیٹ ڈاؤن کر دیا ہوتا، لیٹ گو کر دیا ہوتا، اس کو فارگیو کر دیا ہوتا، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا، معاف کر دیا ہوتا، اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس بندے نے یہ معاف کرنا سیکھ لیا، یقین جانو اس نے اپنے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیا۔ اور یہ جو آج لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، یہ جو ہائپر ٹینشن آ رہا ہے، سبب کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑنا سیکھا۔ اور آج یورپ، میرے محترم بھائیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 3 سال 4 سال کے بچوں کو جو سب سے پہلے سبق دیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک سبق ہے سوری۔ سوری 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 بولنا سیکھو، سوری کہنا سیکھو۔ جس نے سوری بول دیا، سوری کہہ دیا، جس نے معافی مانگ لی، اس کے یہاں سے بوجھ اتر جائے گا۔ اور جس سے سوری کہا گیا، اس نے اس کو معاف نہ کیا، وہ تو آزاد ہو جائے گا، ریلیکس ہو جائے گا۔ لیکن جس نے سوری کا، اس کو ویسے ریئیکٹ نہیں کیا، اس نے اس کو معاف، تو بتاؤ وہ تو عمل کر کے چلا جائے گا، لیکن جو تم نے پکڑا وہ تمہیں کہاں لے کے جائے گا؟ اور آج میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہمارا خون اتنا شدت میں آ رہا ہے، کیونکہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں، باپ کی بات، ماں کی بات، بھائی کی بات، چچا کی بات، تایا کی بات، پھپھو کی بات، خالہ کی بات، کتنی باتیں ہیں۔ اور صرف باتیں نہیں، پھر ان کے رویے، پھر صرف رویے نہیں، ان کے انداز، پھر صرف فیملی کے میٹر نہیں، آپ کے ریلیٹیوز کے میٹر۔ ہم نے کتنی باتوں کو یہاں، کتنی ونڈوز کھولی ہوئی ہیں، اور ہر ونڈو کے آگے کیا پڑا ہے؟ سب کے سامنے ایک ہی چیز۔ اور اگر ہم نے اپنے برین کو ہر چیز لیٹ ڈاؤن کی ہوتی، فارگیو کی ہوتی، سب کچھ یہاں سے چھوڑ دیتے، تو یہاں کتنا پیس ہونا تھا؟ ہر بندے کی بات کو معاف کر دیتے، اس کو ایسے فراموش کر دیتے جیسے اس نے کبھی کیا ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر معاف نہیں کرنا، اگر آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا، تو لاس کس کا ہے؟ پریشانی کس کو ہے؟ تکلیف کس کو ہے؟ اذیت کس کو ہے؟ بے چینی کس کو ہے؟ بے قراری کس کو ہے؟ آگ کس کے اندر لگے گی؟ تلخی، تنگی، گھٹن، بے چینی کس میں آئے گی؟ اور اس کو سمجھ لو، شیطان یہ باتیں ہمارے اندر کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ شیطان ہمارے اندر کیسے گردش کر رہا ہے؟ جیسے نالیوں میں خون۔ جو معاف نہیں کرے گا، معاف کرنے والے تو ہوگے اللہ کے بندے، اور جو معاف نہ کرنے والا ہے وہ کس کا دوست بنے گا؟ اور وہ کس کو انرجی پرووائڈ کر رہا ہے؟
کیونکہ ہماری نالیوں میں کون ہے؟ شیطان ہمارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح شیطان گردش کرتا ہے. اور جب ہم نے معاف نہیں کیا، ہم نے دوسروں کو چھوڑا نہیں، ان کی باتوں کو نہیں چھوڑا، تو بتاؤ کس کو انرجی مل رہی ہے؟ اس شیطان کو. اور شیطان کا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا. اور شیطان کی انفارمیشن کیا ہے؟ وسوسے، تھاٹس. اور وہ کتنے وسوسے ڈالتا ہے؟ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم بھول گئے. اس نے تمہارے ساتھ یہ بولا تھا، تم بھول گئے. اس نے فلاں موقع میں تمہارے ساتھ تمہیں یہ کرا تھا. اس نے تمہارے گھر میں ایسا عمل کیا تھا، اس موقع پہ یہ تمہیں یاد نہیں ہے. اور پھر ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ ریونج، انتقام، بدلہ. اور یہ کیفیت کس کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ صرف ایک عمل، ہم نے معاف کرنا سیکھا. اور اگر ہم نے بچپن میں سیکھا ہوتا کہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے. جیسے یورپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بتانا شروع کر دیا. اور میرے محترم بھائیوں، آج یورپ میں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، یہ معاف کرنا کیا ہے اور یہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے. اور سائنس نے، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی. اور آج فار گیونیس تھراپی باقاعدہ ایک علاج بن گیا. یہ باقاعدہ ایک علاج ہے. لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اس کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں اپنے رب سے کتنی بار سوری کرتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ اور ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ. اور ہم بھی ماشاءاللہ ہم بھی اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں. لیکن ذرا سوچو، جس نے اپنے بھائی کو تو معاف نہیں کیا، بہن کو تو معاف نہیں کیا، چچا کو تو معاف نہیں کیا، تایا کو تو معاف نہیں کیا، پھپھا کو تو معاف نہیں کیا، خالہ کو تو معاف نہیں کیا، دوست کو معاف نہیں کیا، رشتہ دار کو معاف نہیں کیا، ہمسائے کو معاف نہیں کیا، اپنے جاننے والے نہ جاننے والے کو تو معاف نہیں کیا، وہ کس منہ سے 100 بار بھی کہے اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، کیا اس کا رب اس کو معاف کرے گا؟ اور یہ جو آج مستقل لوگوں کے سر میں درد ہے، اللہ کی قسم اس کی ایک بڑی وجہ معاف کرنا سیکھا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں سیکھا. میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے ایک انسان میکسیمم اپنے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہولڈ کرتا ہے تو یہ 15 سے 20 منٹ سے زیادہ پکڑ سکتا نہیں. اگر یہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے یہ بائیسیپس، ٹرائیسیپس، اس کے شولڈر کے مسل، اس کے اسکیپولا کے مسل سارے پل ہو جائیں گے. یہ مسلز کو کیا کرے گا؟ سٹف کر دے گا. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دھیرے 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 لیٹ ڈاؤن ہوتا جائے گا. اور آج لوگوں کے مسلز کیا ہو رہے ہیں؟ درد سے بھر گئے، مسل پل ہو گئے. اور ہم نے معاف کرنے کی بجائے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے پین کلر کھانی شروع کر دی. اس کو میں نے ہولڈ کیا ہے اور اس کو 5 سے 10 منٹ ہولڈ کروں گا، یہاں پین شروع ہو جائے گی تو مجھے پین کی دوائی کھانی چاہیے یا جس کی وجہ سے پین ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، اس کی وجہ سے جس کو میں نے ہولڈ کیا ہے، اس کی وجہ سے میرے بازو میں درد آ رہی ہے، تو مجھے درد کی دوائی کھانی تھی یا جو درد کا سبب بن رہا تھا اس کو چھوڑنا تھا؟